چین اور تائیوان کے درمیان تناؤ کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے ماضی کا رخ کرتے ہیں۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جزیرہ 17ویں صدی میں چین کے کنٹرول میں آیا۔ چین اور جاپان میں جنگ کے بعد چین نے اسے جاپان کے حوالے کر دیا۔ جب جاپان کو دوسری جنگ عظیم میں شکست ہوئی تو اسے واپس لے لیا، مگر چین میں قوم پرست رجیم جو ملک پر ایک جمہوری ریاست کی طرح حکومت کرتی تھی اور کمیونسٹ پارٹی کے درمیان خانہ جنگی پھوٹ پڑی۔ کمیونسٹ پارٹی کی جیت ہوئی اور پیپلز ریپبلک آف چائنا کا قیام ہوا، جس نے چین کی سرزمین پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ قوم پرست حکومت بھاگ کر تائیوان چلی گئی اور جزیرے پر ریپبلک آف چائنا کے طور پر حکمرانی کی۔ دہائیوں بعد تائیوان ایک کثیر الجماعتی جمہوریت بن گیا، جبکہ چین ایسی ریاست بنی جس پر ایک ہی پارٹی کا راج ہے۔ بیجنگ کے مطابق تائیوان تاریخی اعتبار سے چین کا حصہ ہے اور بالآخر چین کے ساتھ مل جائے گا، مگر تائیوان کی حکومت کہتی ہے کہ وہ کبھی چینی ریاست کا حصہ نہیں رہی اور وہ ایک علیحدہ ملک ہے۔ پہلے تو تائیوان میں حکومت کا دعویٰ تھا کہ وہ پورے چین کی نمائندگی کرتی ہے اور اسے بہت سے مغربی ممالک تسلیم بھی کرتے تھے، مگر 1971 میں اقوام متحدہ نے سفارتی سطح پر بیجنگ کو تسلیم کر لیا۔ اب صرف 13 ممالک بشمول ویٹیکن تائیوان کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، جبکہ چین دوسرے ممالک پر سفارتی دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ تائیوان کو تسلیم نہ کریں۔ پچھلے کچھ برسوں میں تائیوان اور چین کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا ہے اور چین کی جانب سے فوجی کارروائی کا خدشہ ہے۔ 1979 میں امریکہ نے اپنی ون چائنا پالیسی کے تحت تائیوان کے بجائے چین کو سفارتی سطح پر تسلیم کیا اور چین کے اس موقف کو تسلیم کیا کہ صرف ایک چینی حکومت ہے، مگر امریکہ نے تائیوان کے ساتھ مضبوط روابط برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی جزیرے کو اسلحے کی سپلائی جاری رکھی ہے تاکہ تائیوان اپنا دفاع کر سکے۔